بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ ماہ ربیع الثانی، ربیع الآخر، ربیع الغوث، جسے ہم 11ویں تاریخ کے نسبت سے اس مہینے کو یاد کرتے ہیں، سرکار غوث پاک بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباد لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا ہی عظمت والا برکت والا آپ کی نسبت کا مہینہ ہے۔ تو کچھ باتیں آپ کی زندگی کے حوالے سے ہم سماعت فرماتے ہیں۔ سرکار غوث پاک جیسا ولی آیا ہی نہیں اور نہ کبھی آئے گا۔ اللہ نے سرکار غوث پاک کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کیا ہے کہ اچھے سرکار غوث پاک کے مرتبے کو سمجھ نہیں پائے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت منقبت کے اشعار میں کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ یا سرکار غوث پاک، آپ کے سر کے مقام کو لوگ کیا سمجھیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ حال تو یہ ہے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان محترم، ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ کی الفتوں کا چراغ اپنے دلوں میں روشن کرنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے یہ نسبت اتنی کام کی ہے کہ جس نے اولیاء کرام سے محبت کی، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جگری سے جگری دوست بھی کام نہیں آئیں گے، دشمن بن جائیں گے، عدو دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن، جگری سے جگری دوست بھی دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر جو تقوی والے ہیں متقی ہیں، اور متقی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ والے ہیں وہ متقی ہیں، اولیاء متقی ہیں، تو جو اولیاء ہیں وہ متقی ہیں، تو قرآن کہتا ہے متقیوں کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے قیامت کے دن۔ اچھے دوست جو ہمارے دنیاوی دوست ہیں یہ کام نہیں آئیں گے، یہ کہیں اور ہوں گے، بلکہ قرآن نے تو کہا کہ ہمارے سخت سے سخت دشمن بن جائیں گے، لیکن جن کی دوستی کام آئے گی، جن کی محبت کام آئے گی، قرآن نے کہا وہ متقی ہیں۔ اور اولیاء کرام اس فہرست میں بدرجہ اتم شامل ہیں، اور سرکار غوث پاک تو ولی کا نام نہیں ہے بلکہ سید الاولیاء ہے، قطب الاقطاب ہے، غیث الاغیاث ہیں، اور پھر نسبتیں اتنی میرے غوث پاک کو حاصل ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، والد ماجد کی طرف سے دیکھا جائے تو حسنی سید، اور والد ماجدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو حسینی سید، اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث پاک بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم پر عنایت ہے کہ میرے پیر غوث پاک فرماتے ہیں، میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، وہ مجھے پکارے میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں، اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ کتنی اعلیٰ نسبت، لیکن اب اس چیز کو جو ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی مشرق میں ہو ہم مغرب میں ہوں، غوث پاک کو ہم پکارے تو کیسے سنیں گے۔ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ قرآن میں سورہ نمل میں اللہ کے محبوب حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے دربار میں لائے، اور کتنی جلدی لائے، کون ہے جو جلد سے جلد لائے، تو قرآن نے کہا قال عفریت من الجن،
انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت جن نے کہا تھا، عفریت جن تھا، بڑا طاقتور جن تھا، ہیکل جن تھا، اس نے کہا تھا اے سلیمان آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ تو اللہ نے جو ہے سب سے ولی کے کھڑے ہونے سے پہلے جن کو کھڑا کیا تاکہ پتہ چلے جناتوں کی طاقت اور ہے، ولیوں کی طاقت اور ہے۔ تو جن کی طاقت اتنی تھی کہ آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے وہ تخت بلقیس لاؤں گا۔ اچھا تخت بلقیس تھا کہاں؟ ملک یمن۔ 1 مہینہ جاتے 1 مہینہ آتے، اتنا دور، اتنی لمبی مسافت تھی ملک یمن کی۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، زبور کا علم تھا، کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک، اے پیغمبر سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ تو پلک جھپکتی کیسے؟ دیکھیے پلک ایسے جھپکتی ہے پھر کھلتی ہے، تو یہی لمحہ ہوتا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ اور قرآن نے بیان کیا کہ حضرت آصف برقیہ ان کا نام تھا، جو ولی تھے اس دور کے، آپ نے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے دربار میں تخت بلقیس لا کر رکھ دیا۔ ہزاروں ٹن وزنی تھا وہ تخت۔ تفسیروں میں ملتا ہے کہ 7 گھروں کے اندر اسے مقفل رکھا گیا تھا، بند کر کے رکھا گیا تھا۔ اور آصف برقیہ گئے بھی نہیں دربار چھوڑ کے، بلکہ دربار میں رہتے ہوئے آپ نے ایسا تصرف کیا کہ مہینوں کی مسافت تھی، آپ نے اس کو لمحے بھر میں طے بھی کیا اور تخت لا کر رکھ بھی دیا۔ یہ آصف برقیہ کی طاقت ہے۔ پہلے جن کھڑا ہوا، جن کی طاقت سے زیادہ اللہ نے بتایا کہ میرے ولی کی طاقت ہے۔ اور کیا ولی کی طاقت؟ پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں وزنی ٹن لا کر کے آپ نے تخت بلقیس کو رکھ دیا۔ یہ تو قرآن بیان کرتا ہے، اسے آپ جھٹلا نہیں سکتے ہو، اسے ماننا پڑے گا، یہ قرآن ہے۔ تو آصف برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہیں، اور یہ بات متفقہ طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور ہمارے نبی کی امت بھی افضل و اعلیٰ ہے، ہمارے نبی بھی تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور اس امت کے اولیاء بھی دیگر تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو وہاں آصف برقیہ جیسا ولی ہے، عظیم المرتبت ولی ہے، اور یہاں پر غوث پاک جیسا ولی ہے، جو ولی نہیں ہے، صرف ولی نہیں ہے بلکہ سید الاولیاء ہے، ولیوں کا تاجدار ہے، قطب الاقطاب ہے، غیث الاغیاث ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ سرکار غوث پاک تو اتنے بلند مقام پر ہیں، اللہ نے ایسی نسبتیں سے نوازا ہے کہ میرے غوث پاک حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے بیٹے ہیں، خاتون جنت کے نور نظر ہیں، پیارے مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے ہیں، حضور کے خون ہیں، تو ان کی رگوں میں پیارے مصطفیٰ کا خون ہے۔ اتنے اعلیٰ، اتنے بلند مقام پر سرکار غوث پاک فائز ہیں۔ ادھر تو حضرت آصف برقیہ کو زبور کا علم تھا، اور یہاں پر میرے غوث پاک کو قرآن کا علم ہے، اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا۔ اور قرآن جیسی عظیم کتاب، زبور، توریت، انجیل کو اگر لا کر رکھا جائے، اور اسی طریقے سے زمین کے تمام علوم کو لا کر رکھا جائے تو قرآن بنتا ہے، اور اللہ نے میرے غوث پاک کے سینے میں قرآن کا علم رکھا تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی، میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، مجھے وہ آواز دے، مجھے پکارے تو اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ کیسے سنتا ہوں؟ ارے بخاری شریف پڑھو، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے، وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے نوافل کے ذریعے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ اس کو اپنا قریبی بناتا ہے، حتیٰ کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ تو یہ مقام تو ایک عام ولی کا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جائے جس سے وہ دیکھے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں لوح محفوظ کو دیکھا کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب آپ کے غلاموں نے آپ کو پکارا ہے، دریا کی طغیانی میں کشتی پھنس گئی، اور جب انہوں نے غوث پاک سے فریاد کی تو فوراً سمندر کے اندر، دریا کے اندر ایک ہاتھ نمودار ہوا،
اور اس نے کشتی کو اٹھا کر لا کر ساحل پر لگا دیا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ سرکار غوث پاک اپنے مریدین پر اس طرح نگاہ رحمت ڈالتے کہ اگر کوئی مرید ہوتا اس کی تقدیر بری ہوتی، سرکار غوث پاک دعا کرتے، لوح محفوظ کو دیکھتے کہ میرے مرید کی تقدیر اچھی نہیں ہے، تو آپ سرکار غوث پاک دعا کرتے، اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھلا کر دیتا۔ یا پھر ایسے معاملات جو بظاہر زندگی میں اس کے ہونے والے تھے، غوث پاک دعا کر دیتے تھے تو خواب میں وہ چیز بلا ٹل جاتی تھی اور زندگی میں اسے بچا لیتے تھے۔ یہ میرے غوث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نا میں قضاء مبرم کو ٹال دیا کرتا ہوں، تو یہ قضاء وہ ہے جو مشابہ مبرم ہے، یہاں تک اچھوں کی رسائی نہیں ہے، میرے غوث کی رسائی وہاں تک ہے۔ تو سرکار غوث پاک سے سچی محبت کریں، عقیدت رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید گر رہا ہوتا ہے، لڑ کھڑا رہا ہوتا ہے، میرا نام لے لیتا ہے، میں اسے تھام لیا کرتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، ہمیں ناز ہے کہ ہم قادری ہیں اور سرکار غوث پاک کی نسبت ہمیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قائم رکھے اور قیامت کے دن مولا اسی نسبت کے ذریعے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔